السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ میرے محترم دوستو، نماز کے احکام و مسائل کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پچھلے 3 درسوں میں ہم نے نماز کو کیسے شروع کرنا ہے، یعنی نماز کی نیت کے بارے میں، تکبیر تحریمہ کے بارے میں، ہاتھوں کو کہاں باندھنا ہے، اس پر گفتگو کی تھی۔ آج کی گفتگو میں ثنا کو ذکر کیا جائے گا، یعنی دعائے استفتاح، اور اس بارے میں احادیث میں جو دعائیں آتی ہیں ان کو ذکر کیا جائے گا۔ جب آپ نے اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھ کو سینے پر باندھ لیا، اب آپ نے دعا پڑھنی ہے، جو معروف عمومی طور پر احباب دعا پڑھتے ہیں، مرد و عورت۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ صحیح مسلم میں موجود ہے، اور اسی طرح سنن ترمذی میں بھی۔ میں تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں اے اللہ، تیری حمد کے ساتھ، اور بہت بابرکت ہے تیرا نام، اور بلند ہے تیری شان، اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اسی طرح دوسری دعا، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ صحیح بخاری۔ اے اللہ، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری ڈال دے، جس طرح تو نے مشرق و مغرب کے درمیان دوری ڈالی ہے۔ اے اللہ، مجھے میرے گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ، میرے گناہوں کو برف پانی اولوں سے دھو دے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ دعا موجود ہے۔ اسی طرح تیسری دعا نماز کے شروع میں، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ صحیح مسلم۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور تمام تعریفات اللہ ہی کے لیے ہیں، بہت زیادہ، اور میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں صبح اور شام۔ یہ دعائے استفتاح، یا جس کو آپ ثنا وغیرہ کہتے ہیں، یہ نماز کے شروع میں پڑھی جاتی ہے، بعد میں نہیں پڑھی جاتی۔ یعنی اگر کوئی شخص قیام کے علاوہ رکوع کے قریب، سجدے کے قریب، سجدے میں جماعت کے ساتھ ملا ہے، تو پھر وہ دعائے استفتاح نہیں پڑھے گا، بلکہ اسی حالت میں نماز میں شامل ہو جائے گا، اور بعد میں بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جو محل تھا، جو پڑھنے کی جگہ تھی، پڑھنے کا جو مقام تھا، وہ گزر چکا، اور وہ ہے جب آپ نماز کے اندر شامل ہوتے ہیں، نماز میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔